بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شیخ محمد بن جمیل الدین رحمہ اللہ نے قرآن و حدیث پر عمل کے بیان میں 6واں سوال ذکر کیا ہے، جو کہ بہت ہی اہم اور ضروری سوال ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، آپ سب جانتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے ان سب سے ہم محبت کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تمام صحابہ اکرام ہیں، سارے اہل ایمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہماری محبت ہے یا رسول سے جو ہماری محبت ہے، اس محبت کی دلیل کیا ہے یا محبت کیسے ہونا چاہیے، اس سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ اس لیے کہ جو گمراہ فرق ہیں یا بدعتی یا گمراہ لوگ ہیں، ان کے یہاں محبت کے لیے ضابطے اور طریقے الگ الگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ان کے یہاں کچھ خاص طریقے ہیں، رسول سے محبت کے کچھ خاص طریقے ہیں جسے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ محبت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر رسول کے میلاد منانا، نہیں منائے یہ گستاخ لوگ ہیں۔ رسول کا نام آیا انگوٹھے چومنا چاہیے، نہیں چومتے یہ گستاخ لوگ ہیں۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ انگوٹھے چوم لے تو یہ محبت ہے، اور اگر کوئی میلاد منا لے تو یہ محبت ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے محبت یہ ہے کہ آپ مردوں کو قرآن بخشیے۔ یہ کیسے لوگ ہیں، مردوں کو قرآن بھی نہیں بخشتے؟ یعنی ان کے یہاں پر محبت کی کوئی خاص شکل ہے، نعرے لگانا، نعرے نہیں لگا رہے، گستاخ لوگ ہیں۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جو محبت کرتے ہیں، اس محبت کی دلیل کیا ہے اور ہمارا طریقہ کار کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہماری محبت ہے وہ محبت ایسی ہے کہ اس محبت کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس طریقے پر۔ اور رسول سے محبت کی دلیل اور طریقہ کار یہ ہے کہ ہم رسول کی سنتوں کو اختیار کرتے ہیں، آپ کے طریقے پر چلتے ہیں، یہی محبت ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جو محبت ہوتی ہے، ماں باپ سے ہماری محبت ہے، محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ان کی خدمت کرنا، ان کے سامنے ادب سے کھڑے ہو کر بات کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کا تعاون کرنا، انہیں نصیحت کرنا، ان کی نصیحتوں کو سننا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز نہیں دے سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے سورہ ذاریات میں اللہ نے کہا، لوگ مجھے کما کر کھلاتے نہیں ہیں، نہ ہمیں مطالبہ کیا گیا ہم سے، اور دوسرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں کہ آپ کے ہم خدمت کر سکیں، آپ کے لیے وضو کا پانی لا سکیں، آپ کے لیے ہم کوئی کھانے کا سامان لا سکیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہدیہ دے سکیں۔ وہ زمانہ ختم ہو گیا، جن کو شرف ملنا تھا ان کو مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی، اور رسول ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگوں میں تصور ہے، زندہ لوگوں کے ساتھ جو ہماری محبت ہوتی ہے، تعاون کرنا، مدد کرنا، ساتھ دینا، خدمت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، اور رسول ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اگر رسول ساتھ ہو رہے صحابہ کے ساتھ تھے تو یہ بھی محبت ہے کہ رسول کی خدمت کرنا، رسول کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، آواز کو نیچے رکھ کر کے چلنا۔ یہ سارے رسول جب موجود تھے تمام صحابہ نے یہ کیا ہے، لیکن اب یہ چیزیں ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی کیونکہ رسول ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس اللہ سے محبت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم خوب اللہ کی عبادت کریں، اور رسول سے محبت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کی سنتوں کو اختیار کریں، آپ کی سنتوں کی تعظیم کریں، آپ کی سنتوں کا دفاع کریں۔ یہی محبت کی دلیل ہے اور یہی محبت کا صحیح طریقہ کار ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ محبت کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ محبت کا یہ طریقہ انگوٹھے چومو، صحابہ نے نہیں چوما ہے، کوئی چوم رہا ہے کوئی نہیں چوم رہا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ دلیل یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کہ ہم آپ کی سنت پر چلتے ہیں، چونکہ سنت میں ہمیں نہیں بتایا گیا انگوٹھے چومنے کے لیے، ہم نہیں چومتے ہیں۔ اذان سے پہلے رسول نے ہمیں نہیں سکھایا درود پڑھنے کے لیے، ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ مردوں کے لیے قرآن خوانی کا ذکر نہیں کیا آپ نے، اس لیے ہم نہیں کرتے ہیں۔ ہماری محبت یہ ہے کہ جو قرآن مجید میں مذکور ہے، سنتوں میں ہے، اللہ کی عبادت کرو اور رسول کے طریقے پر چلو، یہی اصل محبت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں محبت کا کوئی اور معیار نہیں ہے۔ جو زور زور سے نعرے لگاتا ہے وہ محبت کر رہا ہے، کوئی جھوم رہا ہے۔ آپ نے صوفیہ کو دیکھا ہوگا کہ وہ کچھ قوالیوں پر گول گول گھومتے ہیں، ناچتے ہیں، اسے صوفیہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے وجد۔ وجد کا مطلب ہے، کہتے ہیں اللہ کی محبت کا شوق جب بڑھ جاتا ہے تو کہتے ہیں جسم ہماری قابو سے باہر نکل جاتا ہے، تو باقاعدہ ناچتے ہیں۔
اور یہ کہتے ہیں کہ محبت کا اعلیٰ معیار ہے. ان کے بڑے بڑے علماء آپ کو دیکھ کے شرم آئے گی کہ جس عمر میں آدمی کو وقار سے رہنا ہے، احترام سے رہنا ہے، اس عمر میں ناچتے ہوئے آپ انہیں دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ انہیں لگتا ہے کہ یہ محبت کا معیار ہے. ہمارے یہاں محبت کا معیار نہیں ہے. محبت کا معیار صرف یہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرو. کوئی بھی صحابی ایسے نہیں ہے جنہوں نے اللہ کی محبت کے نام پہ یہ کیا ہو. کوئی تابعی نہیں ہے ایسے جنہوں نے اللہ کی محبت کے نام پہ یہ کیا ہو. یعنی لوگوں کا اپنا اپنا یہ معیار ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو نام آنے کے ساتھ کچھ خاص کام وہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے. حتیٰ کہ یہاں تک بھی بات ہے اہل بدع کی یہاں کہ آپ قرآن مجید کی کچھ آیتوں کا ترجمہ بھی ان کے سامنے نہیں کر سکتے. ایسا وقت بھی اہل ایمان نے دیکھا ہے کہ جب قرآن مجید کی بعض آیتوں کے ترجمے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا رسول سے، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے پاس خزانے نہیں غیب، میں غیب نہیں جانتا ہوں، میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. ان آیتوں کا ترجمہ کر کے جب باہر لگایا گیا اسے، تو باقاعدہ اہل مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں ہی میں بعض لوگ کھڑے ہوئے، باقاعدہ مقدمے چلے، عدالتوں تک بات پہنچی. انہوں نے کہا کہ آپ آیتیں لگا سکتے ہیں لیکن ترجمہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ترجمہ جو وہ نیچے ہے وہ رسول کی گستاخی ہے. تو کیا قرآن میں اللہ کے رسول کی گستاخی موجود ہے؟ یعنی انہیں لگتا ہے کہ اگر یہ ترجمہ کر دو، اے اللہ کے نبی آپ کہیے میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، وہ سمجھتے ہیں گستاخی ہے. یہ اگر یہ گستاخی ہے تو نعوذ باللہ آپ سوچیے کہ آپ کسے گستاخ کہہ رہے ہیں. تو لوگوں نے محبت کے نام پہ جو کچھ کیا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محبت کے نام پر اتباع ہونی چاہیے. شیخ نے 2 دلیلیں ذکر کیے. سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے اللہ کے نبی آپ کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محبت کے نام پر آپ کو جھومنا نہیں ہے اور آپ کو کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو دینا نہیں. حتیٰ کہ قرآن نے کہا کہ انسان جو قربانی کرتا ہے اس کا گوشت بھی وہ خود کھاتا ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے، اللہ تک نہیں جاتا ہے، نہ خون جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے دنیا میں لوگوں کی محبت میں ہم کوئی چیز دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے. قرآن نے کہا اگر آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. اے اللہ کے نبی آپ کہیے میری سنتوں پر چلو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ سچی محبت ہے. اور دوسری دلیل انہوں نے ذکر کی ہے بخاری مسلم کی حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت والدین اور اولاد سے زیادہ کریں گے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی بات کو سب کے اوپر رکھیں گے، سب سے مقدم رکھیں گے، آپ کی سنتوں پر چلیں گے. والد کا طریقہ اگر رسول کے طریقے سے الگ ہے تو والد کے طریقے پر نہیں چلیں گے. اولاد کی بات اگر رسول کی بات سے الگ ہے، اولاد کی بات کو ہم نہیں سنیں گے. یہ اصل محبت ہے کہ رسول کی بات کو مقدم کیا جائے، آپ کی سنتوں کی تعظیم کی جائے. یہ محبت ہے. اس کے علاوہ لوگوں کے نزدیک جہالت کی وجہ سے الگ الگ عجیب و غریب معیار ہے، جذبات ہے، اس کی کوئی قدر اسلام میں نہیں ہے. جو سنتوں میں، جو سنت کو نہیں جانتے، بدعتوں میں ڈوبے ہوئے، شرک میں ڈوبے ہوئے، اب وہ جھوم جھوم کر کے کسی گستاخ کہہ رہے ہیں، بے ادب کہہ رہے ہیں. بے ادبی گستاخی یہ ہے کہ کوئی آدمی شرک کرے، بے ادبی گستاخی یہ ہے کہ کوئی بدعات کرے. یہ اصل بے ادبی ہے. بے ادبی یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی لوگوں کے بنائے ہوئے طریقے پر نہیں چل رہا، یہ بے ادبی نہیں ہے. کوئی آدمی انگوٹھا نہیں چومتا ہے تو یہ بے ادبی نہیں ہے، کیونکہ رسول نے کبھی اس کا حکم نہیں دیا ہے. لہذا شیخ رحمہ اللہ نے ہمیں جو عقیدہ بیان کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ یہ کہ اللہ سے محبت اور رسول سے محبت کی علامت یہ ہے اللہ کی عبادت کرو، رسول کے طریقے پر چلو، یہی محبت ہے اور یہی محبت کی نشانی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدوں کی اصلاح فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.